بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 4، سبق نمبر 4 ہے امراؤ جان ادا۔ تو یہ مضمون جو ہے تنقیدی مضمون ہے، جس کے لکھنے والے جو ہے مصنف رائٹر جو ہیں خورشید الاسلام ہیں۔ تو تنقیدی مضمون کا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تنقیدی مضمون میں جو رائٹر اپنا جائزہ لیتا ہے اس مضمون کا، اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس کی اچھائیاں برائیاں دیکھتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے، تو اس کو جو ہے تنقیدی مضامین کہتے ہیں۔ تو اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہے خورشید الاسلام، ان کا تعارف دیکھ لیں گے ہم پہلے۔ تو دیکھیے، خورشید الاسلام سن 1919 تا 2006، یعنی 1919 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ خورشید الاسلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں امری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کی۔ سن 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم اے کیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ سن 1973 میں پروفیسر بنائے گئے۔ صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے۔ سن 1989 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے۔ علی گڑھ میں وفات پائی۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار بچپن سے نمایاں تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز نثر نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے 3 شعری مجموعے رگ جان، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ نثری نظمیں شائع ہو چکے ہیں۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقیدی اہم ہے۔ رالف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی 2 کتابیں 3 مغل پوئٹس اور غالب لائف اینڈ لٹریچر شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں۔ خورشید الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے۔ ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی کا یہ انداز قائم ہے۔ پیش نظر مضمون میں مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی گئی ہے۔ یہ ان کے نثری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے۔ تو یہ والا جو ہم سبق پڑھیں گے امراؤ جان ادا، تو مرزا ہادی رسوا کے ناول سے ہے، مطلب یہ ناول کا نام ہے امراؤ جان ادا۔ ان پر اس نے جو ہے تنقید کیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیے، ان کا تعارف مکمل ہو چکا ہے، یہ امراؤ جان ادا۔ تو یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ تو اس میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دوں گی، پوری آپ کو یعنی پورا سبق پڑھ کر بتاؤں گی نہیں، اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ بتا دوں گی کہ امراؤ جان ادا اردو کا اہم ناول ہے، لیکن ابھی تک اس پر پوری توجہ نہیں دی گئی۔ اس میں ایک طوائف کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔ حالانکہ ناول کا مرکزی کردار یقیناً ایک طوائف کا کردار ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ناول میں بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو ناول کا موضوع آتا ہے، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ ناول کی ابتدائی میں ہم امراؤ جان ادا سے واقف ہو جاتے ہیں، یعنی قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراؤ جان کو بحیثیت طوائف پوری طرح جان جاتے ہیں، اور قصے کے آغاز میں ہی ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیض آباد میں رہتی تھی اور کس طرح دشمنی میں وہ گھر آنگن سے طوائف کے بالا خانے تک پہنچ جاتی ہے۔ خورشید الاسلام نے ناول کے 2 اقتباسات پیش کیے ہیں۔ پہلے اقتباس میں ہماری ملاقات امراؤ جان نام کی طوائف سے ہوتی ہے۔ صاف ستھرے ادبی ذوق کی مالک، شعر و شاعری کی دلدادہ، حسن یافتہ، ناچ گانے میں بے مثال، اور اس کے فوراً بعد ناول کا دوسرا اقتباس پیش کرتے ہیں، جس میں امراؤ جان اپنے بچپن، والدین اور حالات کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح دلاور خان کے ہاتھوں ایک معصوم بچی طوائف کے بالا خانے تک پہنچی۔ ان دونوں اقتباسات سے ہم امراؤ جان کی پوری زندگی سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ان اقتباسات میں ہم بہت سی منزلیں طے
کر جاتے ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب طائب ہو چکی ہے۔ شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے۔ دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتی ہے، فردوس خاموش ہے۔ اس کے بعد مصنف ہمیں ناول کے آخری حصے میں لے جاتا ہے۔ امراؤ جان فیض آباد میں ہی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے وطن میں ہی ہے، مگر سب کے لیے بیگانہ ہے۔ تو اس جو مضمون ہے اس کا نفس مضمون یعنی اصل جو مواد اس کا یہ ہے کہ اس مضمون میں خورشید الاسلام نے ناول امراؤ جان کی ادا کی قدر و قیمت کا جائزہ لیا ہے۔ یعنی تنقید ان کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا، رائے پیش کرنا ہے، تو ضرور آپ لوگ پورا چیپٹر پڑھیے گا کہ ان کے بارے میں بتایا گیا اس چیپٹر میں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارا چیپٹر مکمل کر دیا ہے میں نے، یہ اس کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد آتی ہے باری مشق کی۔ تو دیکھیے مشق میں جو ہے لفظ معنی یعنی الفاظ معنی، تو پہلا لفظ ہے دریافت کرنا، معلوم کرنا، پوچھنا۔ امکانات، امکان کی جمع گنجائش۔ تصادم، ٹکراؤ۔ بود و باش، رہن سہن۔ مقفل، جس پر تالا لگا ہوا ہو، بند۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے ترغیب، رغبت دلانا، مائل کرنا۔ ریختی، اردو شاعری کی ایک صنف جس میں عورتوں کی طرف سے انہیں کی مخصوص زبان میں ان کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انکشافات، انکشاف کی جمع نئی نئی باتوں کا معلوم ہونا یا کرنا۔ تحیر، تحیر حیرت، تائب توبہ کرنے والا۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہے غور کرنے کی بات اس مضمون سے متعلق ہے کہ یہ مضمون مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں ہے۔ خورشید الاسلام نے اس مضمون کے اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔ اس سے تنقیدی مضمون میں استدلال کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ خاصے کی چیز سمجھا جانا کا مطلب ہے پسند کیا جانا، بروئے کار لانا کا مطلب استعمال کرنا، ساخت پرداخت کرنے کا مطلب ہے بنانا، اور پروان چڑھانا اور فن کے مطالبوں کو پا جانے کا مطلب ہے فن کی ضرورت کا پورا ہو جانا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مصنف نے روز مرہ زبان اور محاورے کے استعمال سے زبان کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ سوالات ہیں، یہاں پر 3 سوالات ہیں، ہم تینوں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے امراؤ جان ادا ناول کا سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے۔ ناول کے تمام واقعات اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی لیکن اسے طوائف کے بالا خانے تک پہنچا دیا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے، لیکن وہ اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی اپنے ادبی ذوق، شعر و شاعری سے لگا اور خوش مزاجی کی بدولت دوسری طوائفوں سے الگ نظر آتی ہے۔ وہ بہت حساس ہے۔ غدر کے ہنگامے کے بعد حالات اسے فیض آباد پہنچا دیتے ہیں۔ یہی اس کا وطن ہے، یہی اس کا گھر ہے، مگر وہ اپنے ہی وطن میں بیگانوں کی طرح رہتی ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بچپن میں اس کی جس طرح تربیت ہوئی تھی، طوائف بن کر بھی وہ اس پر قائم رہی۔ سوال نمبر 2 ہے خورشید الاسلام نے ناول نگار کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ خورشید الاسلام نے ناول نگار کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ لکھیے۔ مضمون میں جو اقتباس دیا گیا وہ اصل حصے کا آغاز ہے۔ اس میں امراؤ جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے، انجام کا نہیں، اس لیے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 3 سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے عملی کام یہاں پر ہے، اگر آپ کے اسکول کی لائبریری میں رسوا کا ناول امراؤ جان ادا موجود ہو تو اس کا کوئی حصہ پڑھیے۔ تو آپ اپنے لائبریری میں جا کر معلومات کیجئے کہ
لائبریری میں یہ والا ناول امراؤ جان ادا ہے تو ضرور پڑھیے۔ اب اس کے بعد اگلا ہے اس مضمون میں شامل محاوروں کی فہرست بنائیے، تو ہم اس کا یہ والا جواب یعنی محاوروں کی فہرست بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہیں کا مطلب اپنے استاد سے دریافت کر کے لکھیے، تو دونوں کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مضمون میں شامل محاوروں کی فہرست بنائیے، تو پہلا جو ہے پروان چڑھانا، باچے کھل جانا، یہ سارے محاورے، منزلیں طے کرنا، دامن پھیلانا، نظر سے اوجھل ہونا اور سرے راہ بیٹھنا۔ اب اگلا سوال تھا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے کا مطلب بتائیے۔ اس جملے میں استعاراتی زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ طوائف کے بالا خانے سے متعلق ہے جہاں بدقماش لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہے، اس لیے طوائف کے بالا خانے کو دوزخ مہکنا اور نیکی اور ثواب کے کام نہ ہونے کی بنا پر فردوس خاموش ہونا کہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہمارے عملی کام تھا یہ دونوں جوابات ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور پہلے میں اسکول کی لائبریری میں آپ کو جا کر ناول کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ اگر آپ کے لائبریری میں اسکول کی ناول ہے یہ والا تو ضرور پڑھیے۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو ہے پورا چیپٹر مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، میرے چینل پہ جا کر وزٹ کیجئے، کیونکہ میں نے اس پر بہت سارے الگ الگ ٹاپکس پر بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔